بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بعض ایسے مہینوں کو اور بعض ایسی راتوں کو اور بعض ایسے دنوں کو متعین اور مقرر فرما دیا جس میں بندہ مومن اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور اس میں عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان ایام میں بندہ مومن اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ بندہ مومن اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ جمعے کی رات 13 فروری کو انشاءاللہ جو 14 شعبان المعظم ہے،
اور نصف شعبان کی وہ مبارک رات ہماری زندگی میں انشاءاللہ آنے والی ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت عطا فرمائی۔ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی اللہ سے روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا اسے معاف کیا جائے، ہے اللہ سے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی سوالی اللہ اس کے سوال کو پورا کریں گے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت میں یہ رات بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی رحمتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے شب برات کو مردوں کی ملاقات کا عنوان دے کر اس میں طرح طرح کے بدعات و خرافات کو انجام دے کر اس رات کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا، اس رات کی عظمتوں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ ہر سال آپ حضرات اس عنوان کو سنتے ہیں، ہر سال ہر مسجد میں تمام ہی خطبائے کرام اس رات کی فضیلت و عظمت کے متعلق بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی بدعات و خرافات، وہ غلط رسم و رواج ختم ہونے کا کام نہیں لیتا، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ چنانچہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات میں بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، مختصر طور پر عرض کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں 25ویں پارے کی تلاوت کی، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ حضرات مفسرین میں سے اکثروں کی رائے یہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس آیت میں اللہ نے جس مبارک رات کا ذکر فرمایا ہے وہ 15ویں شب شعبان کی وہ شب برات ہے۔ اکثر مفسرین نے یہی رائے دی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر؟ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات میں آئندہ شعبان تک، آئندہ شب برات تک لوگوں کے تمام اعمال متعین کر دیے جاتے ہیں، ان کے مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آئندہ شب برات تک کے کون کتنا رزق حاصل کرنے والا ہے، کون کتنی عمر پانے والا ہے، کون اس سال میں پیدا ہونے والا ہے، کون اس سال میں مرنے والا ہے، کس کی زندگی میں کیا حالات اور کیا مسائل پیش آئیں گے، کن کن کامیابیوں سے وہ ہمکنار ہوگا، کس کے حصے میں ناکامی آئے گی، کون عزت کی تلاش میں ہوگا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، کوئی ذلت میں پڑا ہوا ہوگا، اللہ اسے عزت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے، کوئی روزی کی تلاش میں ہوگا، اللہ اس کے مقدر میں فقر و فاقے کو لکھ دیں گے، اور کوئی فقر و فاقے میں پڑا ہوا ہوگا،
اس رات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرما دیں گے۔ لکھا ہے علماء نے، بہت سارے انسان جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے کہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، فلاں تقریب ہے، لیکن شعبان کی اس رات کو، شب برات کو، اللہ کا حکم عزرائیل کو ہو جاتا ہے کہ عزرائیل، میرا یہ بندہ شادی اور ولیمے کے، تقریبات دنیا کے لباس خریدنے کے لیے گیا ہے۔ یہ الگ الگ دکانوں میں، شو روم میں جا کر اپنے نکاح اور ولیمے کے جوڑے تلاش کر رہا ہے۔ عزرائیل اسی بازار میں اس کے کفن کا کپڑا بھیج دے۔ کوئی بہت عالی شان خوبصورت مکان تیار کر کے اس کی افتتاح کی فکر میں لگا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں کہ جا، یہ بندہ خوبصورت اور عالی شان مکان میں رہنا چاہتا ہے، جا فلاں قبرستان میں اس کی قبر کو تیار کر دے۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، عام فہم کے لیے یہ بجٹ کی رات ہے۔ آج فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات کسی کے حصے میں عزت تو کسی کے حق میں ذلت، کسی کے حق میں زندگی اور کسی کے حق میں موت، کسی کے حق میں خوشی تو کسی کے حق میں غم لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میری باری تھی، میرے گھر میں آپ آرام فرما تھے، میں رات کو اٹھ کر دیکھتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے غائب ہیں۔ میں نے آپ کو مسجد میں اور دیگر ازواج مطہرات کے گھروں میں تلاش کیا اور ہر جگہ میں نے چھان ماری، ہر جگہ جا کر میں نے نظریں دوڑائی اور آپ کو تلاش کرنے لگی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں جا پہنچی۔ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعاؤں میں مصروف ہیں۔ اے اللہ، یہ وہ ہاتھ ہیں، تو گواہ ہے کبھی میں نے ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، میں نے ان ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے کبھی ان ہاتھوں سے کسی کا حق نہیں چھینا۔ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے ان ہاتھوں سے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ یہ وہ زبان ہے، کبھی میں نے اے اللہ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کے دل کو چھیدنے والے بول نہیں بولے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گالی گلوچ نہیں کیا، کبھی میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، کبھی میں نے اس زبان کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اے اللہ، یہ وہ سر ہے جسے تو نے بنایا ہے، اے پروردگار، اس سر کو میں نے سوائے تیرے در کے کہیں اور نہیں جھکایا، کسی اور کے سامنے سجدہ کر کے میں نے تیری حق تلفی نہیں کی، میں نے شرک نہیں کیا، نہ کسی بت کے آگے یہ سر جھکا ہے، نہ کسی شخصیت کے آگے سر یہ جھکا ہے، جھکا ہے تو تیرے سجدے کے لیے جھکا ہے، تیرے دربار میں میں نے اس سر کو جھکایا ہے۔ اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ میں تیری خوبیوں کا احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتا، میں تیری خوبیوں کو گن نہیں سکتا، اور تیرے اتنے احسانات اور انعامات مجھ پر ہیں
کہ میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دعاؤں میں مصروف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آتی ہیں، جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، سانس پھول رہی تھی عائشہ کی، پوچھا تیری سانس اتنی پھول کیوں رہی ہے، تیری سانس اتنی تیزی سے کیوں چل رہی ہے؟ سارا واقعہ سنایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کو نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میری باری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، تلاش کیا، یہاں تک کہ میں نے جنت البقیع میں آپ کو پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بددیانتی نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ باری تیری ہو میں کسی اور بیوی کے گھر چلا جاؤں۔ عائشہ، آج نصف شعبان کی رات ہے، میں جنت البقیع میں آیا تاکہ ان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ آج کی اس مبارک رات کا صحیح استعمال ہو، آج کی اس مبارک رات میں اللہ سے سوال کروں اور اللہ سے میں معافی مانگوں۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے اس رات کی عزت و عظمت کو بڑھا دیا، لیکن کون سمجھائے ان نادانوں کو، کون سمجھائے ان جاہلوں کو جنہوں نے اس پوری رات کو مردوں کے نام منسوب کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مردوں کی رات ہے، گھر میں طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے بنائے جائیں، دروازے دریچوں کو کھلا رکھا جائے کہ آج کی رات مردے گھر والوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کی روحیں گھروں کے اندر آتے ہیں، ان کے نام سے عود ڈالا جائے اور دسترخوان میں وہ ساری چیزیں سجائی اور رکھی جائیں جن جن چیزوں کو مرنے والا وہ مرحوم پسند کرتا تھا۔ کون سمجھائے ان جاہلوں کو؟ کسی نے کہا کہ مولانا، ہمارے علاقے میں لوگ شعبان کی، نصف شعبان کی اس رات کو دسترخوان سجاتے ہیں اور گھر کا جو مرحوم بندہ ہے، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، کوئی اور ہو، اس کی جو جو من پسند چیزیں ہوتی ہیں اس دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر مرنے والا شرابی تھا، شراب کا شوقین تھا، تو شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی ہے۔ کون سمجھائے ان جاہلوں کو؟ یہ حد سے گزر گئے۔ کیسے اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی جس کے نام کی شراب اس مبارک رات میں رکھی جائے؟ کوئی بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ غلط رسم ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے کہ جس رات کو اللہ نے تمہارے لیے رحمت کا سامان بنایا تھا، اس رات کو تم اپنے حق میں زحمت کی چیز بنا رہے۔ توبہ کریں ان چیزوں سے، میرے اس پیغام کو پہنچائیں گھر کی مستورات تک، گھر کی عورتوں تک، اور اس معاشرے تک جس معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مردے اتنے وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ پھر سے دوبارہ اس ظالم معاشرے کا وہ حصہ بنے۔ یہاں تو وہ ظلم سہ کر گئے ہیں، وہ تمہارا کھانا کھانے کے لیے کیوں آئیں گے؟
وہ تمہارے کپڑے لینے کے لیے کیوں آئیں گے؟ وہ تمہاری پکائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ 70-80 سال انہوں نے تمہیں برداشت کیا ہے، 70-80 سال ظلم سہ کر جا کر سوئے ہیں، پھر دوبارہ کیوں آئیں گے؟ جس معاشرے میں صرف نفرت ہو، جس معاشرے میں صرف لڑائی جھگڑے ہوں، جس گھر میں صرف حرام کی دولت ہو، جس گھر میں صرف ناجائز رسومات ہوں، وہ قبرستان کے مردے اٹھ کر اس گھر میں کیوں آئیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں ہیں۔ یاد رکھنا میری امت، قبر بھی ایک جہان ہے، جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مرنے والا جنتی ہے وہ تو جنت کی نعمتوں میں ہوگا، وہ تو عرش کے سائے میں ہوگا، وہ تو جنت کی نہروں میں ہوگا، وہ تو جنت کی خوشبو میں ہوگا، اسے تمہارے پھول اور عود کی ضرورت کیا ہے؟ جسے جنت کی نعمتیں مل جائیں اسے تمہارے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے جنت کی پوشاک اور لباس مل جائے اسے تمہارے کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور جنت کو چھوڑ کر کون آئے گا؟ اگر وہ جہنمی ہے، خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے، کون اسے وہاں سے چھٹکارا دے کر بھیجے گا؟ اس کی قبر میں تو آگ کے انگارے ہوں گے، وہ تمہارے اود کے لیے کیوں آئے گا؟ فرشتے اسے کہاں چھوڑیں گے؟ اللہ کے عذاب سے اسے مہلت کہاں ملے گی؟ اللہ کی جانب سے اسے چھوٹ کہاں سے ملے گی؟ یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ غلط بدعات اور رسومات ہیں، معاشرے کو اس سے بچنا پڑے گا۔ اپنے دل سے اسے نکال دیجئے کہ یہ مردوں کی رات ہے، یا اس میں مردوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہ شب برات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں، اس رات میں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، وہ مومن جو آج کی رات توبہ کرتے ہیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی رات کو نوافل میں گزارتے ہیں، توبہ اور استغفار میں گزارتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دن کا سورج طلوع ہو، صبح کی ساعتیں شروع ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند بدبخت ایسے ہیں، چند مجرم ایسے ہیں، اللہ نے اعلان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان مجرموں کی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، آج کی شب برات بھی ان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی۔ کون ہے وہ مجرم؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سب سے پہلا مجرم، شقی اور بدبخت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، غیر اللہ سے منتیں مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دولت، رزق، اولاد اور صحت کا سوال کرتا ہے۔
اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور بھٹکتا ہے، اللہ زانی کو تو معاف کر سکتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ایسا مشرک بخشا نہیں جائے گا، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ شرک کو اپنی زندگی سے نکالیے، مشرک بننے سے اپنے آپ کو بچائیے، غلط رسومات سے باہر آئیے، غلط عقائد کو چھوڑیے۔ اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہیں، اتنا ناراض ہیں کہ پوری رات کو اللہ نے رحمت بنایا اور اس کی فضیلت کو قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن اس مجرم سے اللہ اتنا نالان اور اتنا ناراض ہے کہ آج کی رات بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا جو رشتہ ہے اللہ اس کے رسول کے بعد، وہ والدین کا حق ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والدین کی حق تلفی کرنے والا، والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، سنو نوجوانوں، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بٹھانے اور وہاں پہنچانے والا، آج کی رات وہ کعبے کے سامنے بھی گزار لے تو اللہ اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ آج کی رات وہ کعبے کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایسے مجرم نوجوان اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ آج کی رات بھی ان کی بخشش کا سامان نہیں بن سکتی۔ کعبہ بھی ان سے کہہ دے گا کہ جا مجرم، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ جا پہلے ان سے معافی مانگ جن کو اللہ نے مجھ سے زیادہ عزت دی ہے۔ میں تو کعبہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان کا مقام ہے۔ جب پہلے ان سے معافی مانگ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں، جنگلوں کی اور صحرا کی خاک چھانتے ہیں، 40 سال صحرا میں گزار دیے، 40 سال جنت کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اللہ کی جانب سے پیغام دیا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے کہ بایزید کہاں جاتا ہے، جنت کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ جا، ہم بتاتے ہیں جنت کا پتہ کہ جنت تجھے کہاں ملے گی۔ اے اللہ، تیری رضامندی اور جنت کے تلاش میں 40 سال تک پھرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا جا گھر کو، جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں نے رکھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فوراً آئے، گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، آ کر پیر پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماں جنت تو یہاں تھی، لیکن میں 40 سال تک اسے صحرا میں تلاش کرتا رہا۔ آج کتنے نوجوانوں نے اس جنت کو جہنم بنا دیا، کتنے نوجوانوں نے اس کی قدر و قیمت کو، اس کی عظمت کو ملیاں میٹ کر دیا۔ اگر شب برات کی بخشش چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ وہ رات آئے ان سے معافی مانگ لو پیر پکڑ کر۔ واٹس ایپ میں میسیج بھیج دینے سے معافی نہیں ہوتی۔ آج شعبان کی رات ہے، میری جانب سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ کی یہ بیماری، یہ پیغام بھیجا جاتا ہے، زبان سے لگایا ہوا زخم دنیا کا کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا، تو تمہارے واٹس ایپ کا میسیج اس کے دل کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ تلوار کے زخم کو سکھایا جا سکتا ہے، زبان کے ڈسے ہوئے
زخم کو، زبان کی نوک سے پہنچائے گئے درد کو دنیا کی کوئی اسپتال، دنیا کا کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس زخم کو مٹا نہیں سکتا۔ واٹس ایپ کے میسج سے معافی نہیں ہو سکتی، بیکار اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ یہ دوسرا مجرم ہے، شقی اور بدبخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرمائے گی۔ اب آئیے تیسرے مجرم کی طرف، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ٹٹولیے، جائزہ لیجئے، یاد کیجئے، پچھلے 11 مہینے کی پوری مدت پر نظریں ڈالیے کہ نعوذ باللہ کہیں وہ میں تیسرا مجرم تو نہ ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسرا مجرم ہے قطع رحمی کرنے والا، قاطع رحم، بہن بھائی کے رشتے کو کمزور کرنے والا، بہن بھائی کے رشتے کو توڑنے والا، قریبی رشتہ داروں سے منہ پھیرنے والا، قریبی رشتہ داروں سے منہ موڑنے والا، اپنوں سے دوری اختیار کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ کی لعنت ہے اس پر، قطع رحمی کرنے والے مجرم کی بھی آج بخشش نہیں ہوگی، چاہے اس نے کتنے ہی حج کیوں نہ کیے ہوں، چاہے اس نے کتنے ہی عمرے کیوں نہ کیے ہوں، چاہے اس نے کتنے رمضان حرمین شریفین میں کیوں نہ گزارے ہوں، چاہے اس نے کئی مساجد اور مدارس کی تعمیر کیوں نہ کی ہو، چاہے اس نے جو کوئی بھی بڑی نیکی کی ہو، آج اللہ اس مجرم کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو قطع رحمی ہے، قطع تعلق ہے، جب تک اس نحوست کو، اس لعنت کو اپنے سے دور نہیں کرو گے، اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ شب برات کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ کعبے کے طواف کو قبول نہیں کریں گے۔ چوتھا مجرم، سوچئے ذرا، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، نعوذ باللہ کہیں میں چوتھا مجرم تو نہ ہوں، کہیں یہ بیماری میرے اندر تو نہیں ہے۔ چوتھا مجرم ہے مسلمان سے کینہ، بغض اور عداوت رکھنے والا، دل میں نفرت کو پالنے والا، مسلمان کے تعلق سے دل میں بدخواہی رکھنے والا، مسلمان کو دیکھ کر جلنے والا، ہمیشہ اسے دیکھ کر دل سے نفرت کرتا ہے۔ آج کتنے منافق ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، آج کتنے منافق ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، دل ان کا وہ عیدگاہ بلال کے بیت الخلا کیا ناپاک ہوں گے کہ ان کا دل اتنا ناپاک ہوتا ہے۔ دل کو پاک کیجئے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا عرش ہے۔ کسی مسلمان کا کینہ اس دل کے اندر آ جائے تو پھر اللہ اور اللہ کی رحمت یہاں سے نکل جاتی ہے، یہ گھر ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاک گھر میں اللہ کبھی نہیں آتا۔ اسے پاک رکھیں، کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ نہ کرو۔ اللہ اس دل پر کبھی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا، کبھی خیر اس دل میں نہیں آ سکتا جس دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے۔ دل کو پاک کیجئے، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، مسجد کے خادموں سے بھی، ائمہ سے بھی، علماء سے بھی، رشتہ داروں سے بھی،
اور اجنبیوں سے بھی سب کے متعلق دل کو پاک رکھیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اعلان فرمایا ایک جنتی مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ تمام صحابہ نے دیکھا تو ایک صحابی وضو کر رہے، وضو فرما کر وضو سے فارغ ہو کر ان کے داڑھی مبارک سے اور ان کے ہاتھ پیر سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، نام ان کا میں بھول رہا ہوں۔ صحابہ نے سارا دیکھا، پھر دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا ایک جنتی مسجد کے اندر آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تیسرے دن پھر اعلان فرماتے ایک جنتی مسجد میں آ رہا ہے۔ 3 دن گزر گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تیسرے دن اس صحابی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، گھر جا کر کہنے لگے کہ چچا جان اگر اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، 3 دن رہنا چاہتا ہوں، بیٹا شوق سے رہو۔ عبداللہ ابن عمر کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دیکھو ان کا عمل کیا ہے۔ 3 دن تک دیکھتے رہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو عام مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، وہ عام مسلمان بھی کرتے ہیں۔ آخر ان کی نیکی کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نیا دکھائی بھی نہیں دیا۔ 3 دن گزر گئے، جانے لگے، کہنے لگے چچا جان میری کوئی حاجت تو نہیں تھی، بس ایک مقصد سے میں نے آپ کے گھر میں قیام کیا۔ 3 دن تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جنتی مسجد میں آ رہا ہے، جنتی مسجد میں آ رہا ہے۔ زبان نبوت نے جس کی جنتی ہونے کی گواہی اور بشارت دی ہو، آخر آپ کا عمل کیا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چچا جان میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں اور میں بھی جنتی بن جاؤں۔ آخر اس صحابی کا عمل کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی تمام تفصیلات عرض کروں گا۔ بہرحال شب برات ایک رحمتوں والی رات ہے، ایک عظمت والی رات ہے، اس کی قدر کیجئے، اسے گپ شپ میں اور غفلت میں اسے نہ گزاریے۔ چنانچہ اس رات کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کے فرمان کی روشنی میں صرف 3 چیزیں ہیں کہ اس رات کو عبادت کا اہتمام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ ایک روزہ ہے، ہر سال مخصوص لوگ فون کرتے ہیں، ایسے لوگ فون پر مسئلہ پوچھتے ہیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے، رمضان کے روزے کی ان کو فکر نہیں۔ مولانا شب برات کے کتنے روزے؟ اب شب معراج گزری تھی، مولانا شب معراج کے کتنے روزے؟ ظالم پہلے رمضان کے روزے تو رکھ، بعد میں شب معراج کے شب برات کے روزوں کی فکر کرنا، یہ تو نفلی روزے ہیں، فرائض کو تو چھوڑ دیا، نوافل کے بارے میں کتنے روزے؟ تو رات کی عبادت، جمعے کی رات میں عبادت کرنا ہے اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، صرف ایک روزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی کہ ہر طرح کے غلط رسم و رواج سے، بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے طور پر جاؤ قبرستان میں، دیکھو ایک ایک قبر کو تلاش کرو، ایک ایک قبر کو دیکھو کہ اس میں سونے والا محلے کا بڑا مالدار تھا، یہ قبر محلے کے بڑے عالم کی تھی، یہ قبر شہر کے بہت بڑے منسٹر کی تھی، یہ قبر اس میں جو مردہ دفن ہے اس کی اتنی جائیداد تھی، یہ قبر اس میں رہنے والا مردہ، اس میں سونے والا مرحوم یہ بڑا طاقتور تھا۔ آج قبر نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، آج امیر غریب سب ایک میدان میں پڑے ہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں، عالم بھی وہی سویا ہے،
امیر بھی وہیں پڑا ہے، غریب کا مکان بھی وہی ہے، اور فقیر کی جگہ بھی وہی ہے۔ جاؤ تفریق کرنے والوں، عہدوں پر اکڑنے والوں، مال پر فخر اور غرور کرنے والوں، طاقت کے نشے میں مغرور اور متکبر بن کر فرعون بننے والوں، جا کر قبروں سے عبرت حاصل کرو۔ وہ قبریں بھی کہیں گی کہ ہم بھی تمہاری طرح ایک دن زمین پر چلتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح زمین پر چلتے تھے، باتوں باتوں میں مچلتے تھے، ہر ایک بات پر ہم اکڑتے تھے، آج ہم ایک فاتحہ کے لیے ترستے ہیں، آج ہم ایک رکعت کے لیے ترستے ہیں۔ جاؤ یہ خبر کی خاموش صدائیں، یہ خاموش خبریں تمہیں پیغام دیں گی، جاؤ سب کو ہماری یہ نصیحت، ہمارا اعلان پہنچا دو، ہمارا اعلان سب کو سنا دو کہ تم بھی ایک دن ضرور یہاں آنے والے ہو، تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تم بھی ہمارے پڑوسی بننے والے ہو۔ تمہارا خاص مکان شہر بنگلور کے کسی محلے میں بنے یا نہ بنے، لیکن عیدگاہ بلال قبرستان کے اس زمین میں 2 گز زمین کا ٹکڑا ضرور تمہارا بنے گا۔ کہیں نہ کہیں شہر کے کسی بھی حصے میں تم سب کی قبریں بننے والی ہیں، تمہارے گھر چھوٹنے والے ہیں، تمہاری دولت چھینی جانے والی ہے، اور تمہارے خوبصورت عالیشان مکانات ان کو تم چھوڑنے والے ہو۔ جا کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو دفن تو کر دیا، سال گزر گئے، آج تک قبر کے پاس نہیں گئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک کا بیٹا آتا ہے، ہر ایک کا بھائی آتا ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آتا، میرے اپنے کیوں نہیں آتے، میرے رشتہ دار میری قبر پر کیوں نہیں آتے؟ سال سے آپ کے مرحومین انتظار کر رہے ہوں گے۔ جاؤ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، اللہ ایک قرآن کا اجر دے گا۔ خود کی بھی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگو، ساری امت کے مرحومین کے لیے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ ساری امت کی تو بخشش فرما دے، اولین اور آخرین کی تو بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے صدقہ کیا ہے، اے اللہ اس کے ثواب کو میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ اے اللہ انہوں نے میرے دنیا کے گھر کا انتظام کیا تو جنت میں ان کے لیے گھر بنا دے۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں میرے لیے چھت کا انتظام کیا، اے اللہ تو ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے کھلایا اور پلایا تو ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار فرما دے۔ دعا کیجئے، دعا کریں۔ بہت سارے مرحومین اپنوں کے ایصال ثواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ رات کے چند ضروری باتیں تھیں اس کے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی یہ شب برات پورے عالم اسلام، پوری امت کے حق میں رحمت کا، عافیت کا اور خیر کا، عزت کا، عروج کا سامان بن کر آئے۔ سب کی پریشانیاں دور ہو، سب کے حق میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔